بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آج آپ ٹائٹل پہ دیکھ رہے سورہ جن کا عامل بننے کا مجرب المجرب عمل پارٹ 1 یہاں پہ اس کے لیے لکھا ہوں کیونکہ اس کے کئی طریقے ہیں. الحمدللہ 4-5 طریقے میرے پاس موجود ہے، تو انشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ویڈیو آپ تک کے پہنچتی جائیں گی. اگر میں چاہتا تو پورے اعمال اسی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ کور کر سکتا تھا سورہ جن کے، لیکن کچھ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، کچھ لوگوں کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، کیا معلوم کیا مسئلہ مسائل ہے، یا ویڈیو پوری دیکھتے نہیں ہیں، کنفیوز ہو جائیں گے. اس کے لیے اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو سمجھانا پڑے گا. اس کے لیے پہلا طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد دوسرا طریقہ بھی آئے گا سورہ جن کے عامل بننے کے طریقے سے. تو ابھی پہلا طریقہ آپ سماعت فرمائیں کہ آپ کو اس عمل کو کس طرح کرنا ہے اور کون سی تاریخ سے کرنا ہے اور کون سے دنوں سے کرنا ہے. سب میں پہلی بات، تو سب میں اچھی بات یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کا پرہیز نہیں ہے، کسی قسم کا نہ ہی پرہیز جلالی ہے نہ ہی پرہیز جمالی ہے، اور کوئی دن متعین نہیں ہے. آپ کسی بھی دن سے اسٹارٹ کر سکتے ہو، لیکن میری رائے یہ ہے کہ آپ جمعرات سے اسٹارٹ کرو. جمعرات سے آپ اسٹارٹ کرو، اور اس میں آپ جو بخور آپ جلاؤ گے پہلے دن، آپ کو آخری دن تک کے وہی بخور جلانا ہے، چاہے لوبان کا ہو یا عود کا ہو یا سندل کا ہو یا گگل کا ہو. جو بھی آپ کو بخور جلانا ہے وہ آپ کے حساب سے طے کر لو، وہ بخور آپ کو جلانا ہے. ٹھیک ہے. نماز عشاء کے بعد آپ کو جس کمرے میں کرنا ہے، کمرہ پاک صاف ہونا چاہیے، کپڑے پاک صاف ہونا چاہیے، باوضو ہو کر کے بیٹھو، قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھو، اور اپنے جسم کے اوپر اچھی خوشبو لگاؤ. خوشبو یہ ہے کہ آپ کو طے کرنا ہے جو خوشبو آپ پہلے دن لگائیں گے آخری دن تک کے آپ کو اسی خوشبو کا استعمال کرنا ہے، اور انتظام بھی کرنا ہے. اگر خوشبو ختم ہو جاتی ہے تو وہ لے کے آ کر کے رکھ لو. سیم خوشبو عطر وغیرہ جو بھی آپ استعمال کرو گے اپنے جسم کے اوپر. وائٹ لباس میں آپ کو عمل کرنا ہے. اور پھر آپ کو کیا کرنا ہے کر کے، آپ کو جو سب میں پہلے آپ کا حصار کر لینا ہے. حصار کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم، 7 مرتبہ آیت الکرسی، اور چاروں کل کو 3 مرتبہ پڑھو. اور پھر جو ہے سورہ بقرہ کی آخری آیت آمن الرسول سے لے کر کے آخر تک کے پڑھو. اور پھر جو ہے اپنے دونوں ہاتھوں کے اوپر پھونکو اور اپنے سینے کے اوپر پھونکو، اور پھر جو ہے رائٹ میں بھی پھونکو اور لیفٹ میں بھی پھونکو، اور جو ہاتھوں کے اوپر آپ نے پھونکا ہے سارے جسم کے اوپر پھیر لو. جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا ہے وہاں تک آپ سارے جسم پر پھیر لو. یہ جسمانی حصار ہو گیا. اسی طریقے سے دائرے والا بھی حصار کر لو. پھر جب آپ دائرے والا حصار کر لو گے تو کسی چوک کے اوپر یا کسی کوئلے کے اوپر یا کسی مارکر کے اوپر یا شہادت کی انگلی کے اوپر یا چاقو کے اوپر یا چھری کے اوپر دم کرنا ہے اسی حصار کو. اور پھر جو اپنا بڑا دائرہ لگاؤ، بڑا حصار کرو، اور اسی حصار کے اندر آپ جو بھی بخور جلائیں گے نا اس کے اندر آپ کو ساری چیزیں رکھنا ہے. جیسے ماچس ہے یا لائٹر ہے، کوئلے جب آپ جلائیں گے کسی لوبان دانی میں تو اس کو بھی وہیں رکھنا ہے آپ کے حصار کے اندر. اور آپ لوبان کا بخور جلا رہے ہو یا عود کا بخور جلا رہے ہو، بہرحال آپ کی مرضی، جو بھی آپ کو بخور جلانا ہے سیم بخور آپ کو آخری دن تک کے آپ کو جلانا ہے. وہ بخور بھی آپ کے حصار میں رہنا چاہیے. پھر آپ کو کیا کرنا ہے کر کے، اس میں اول آخر درود ابراہیم نہیں ہے، کوئی چیز نہیں پڑھنا ہے. آپ کو 700 مرتبہ پڑھنا ہے سورہ جن، مکمل 700 مرتبہ سورہ جن پڑھنا ہے. اور بتا دوں یہ ایک دن میں نہیں پڑھنا ہے. آپ گھبرا جائیں گے کہ بولے 700 مرتبہ کون پڑھے گا. 700 مرتبہ آپ کو ایک دن میں نہیں پڑھنا ہے. یہ 700 مرتبہ آپ کے اوپر ہے، آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے. آپ ایک دن میں کتنا پڑھنا چاہتے ہو آپ پڑھ لو. اس میں آپ کو جو ہے یہ چھوٹے کر کے 700 مرتبہ کی جو آپ کو تعداد ہے وہ آپ ایک دن میں پوری کرو یا 10 دن میں پوری کرو یا 30 دن میں پوری کرو یا 40 دن میں پوری کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے اوپر ہے. آپ کو بس 700 مرتبہ سورہ جن کو مکمل پڑھنا ہے. اول آخر درود ابراہیم نہیں ہے. آپ کو ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. پھر سورہ جن مکمل پڑھنا ہے. جو حافظ ہے وہ منہ زبانی پڑھیں گے، اور جو غیر حافظ ہے وہ دیکھ کے پڑھیں گے. وہ دیکھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے کیونکہ کمرے میں اندھیرا ہونا ضروری ہے. اگر کمرے میں اندھیرا ہوگا تو پھر وہ دیکھ کر کے کیسے پڑھیں گے، یا پھر وہ چراغ کی روشنی میں پڑھ سکتے ہیں، یا نائٹ بلب کی روشنی میں اگر پڑھ سکتے ہیں تو وہ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. سمجھے؟ اتنی روشنی ہونا چاہیے، نائٹ بلب کی روشنی ہو یا چراغ کی روشنی ہو یا موم بتی کی روشنی ہو، اس میں اتنا اندھیرا ہونا چاہیے اور اتنا ہی اجالا ہونا چاہیے. جتنی چراغ کی آتی ہو یا جتنی موم بتی کی آتی ہو یا جتنی
नाइट बल्ब की होती है, समझे, उतनी रोशनी में ही उसको पढ़ना है। अगर देख करके वो पढ़ सकता है तो अगर जो हाफिज़ है वो बिना देखे पढ़ना चाहे तो बहुत अच्छी बात है, और जो गैर हाफिज़ है तो उनको उतना ही अंधेरे में उनको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप जो है कितना भी पढ़ो कोई मसला नहीं है, लेकिन नमाज इशा के बाद एक ही वक्त रखना है, एक ही जगह रखना है। जिस कमरे में कर रहे हो घर पाक साफ हो, कमरा पाक साफ हो, कपड़े पाक साफ हो, बावजू होकर के बैठे, किबला रुको करके बैठे, ये सारी शराइत होना ज़रूरी है। अपना इशार कर ले, दायरा लगा ले, और फिर उसके बाद जो सूरह जिन मुकम्मल पढ़ना है 29वें पारे में मौजूद है, समझे, 29वें पारे में मौजूद है। बेहतर है कि आप हिफ्ज़ याद कर लो, और हिफ्ज़ आप पढ़ा करो, किसी हाफिज़ के पास आप याद कर लो, और उसको तलफ़्फ़ुज़ के साथ तरतील और तजवीद के साथ पढ़ने की फ़िक्र करो। और 700 मरतबा आपको इसको पढ़ना है। जब आप 700 मरतबा पढ़ लेंगे, अच्छा वो दिन आपके ऊपर है, फिर से बता रहा हूँ, आप कितने भी दिन में पढ़ो कोई मसला नहीं है, आप कितने भी दिन में पढ़ लो, 700 मरतबा की आपको तादाद मुकम्मल कर लेना है, समझे। आप ये पढ़ लो, और फिर उसके बाद जो है इसको अमल को बरकरार रखने के लिए रोज़ाना आप जब 700 मरतबा पढ़ लिए ना, फिर रोज़ाना आपको 3 मरतबा पढ़ना है, ताकि अमल बरकरार रहे, अमल में पावर पैदा रहे, और अमल में मजबूती आए, समझे। अब इसमें क्या होगा करके कि वो कोई चीज़ आपके सामने हाजिर तो होंगी नहीं, लेकिन आपके जितने भी काम होंगे वो इस इंशाल्लाह आपके पास अगर कोई मर्ज़ आ रहा है या कोई मसले मसाइल हो रहे हैं, आपके पास कोई ऊपरी मसरियत है या कोई किसी किस्म का अगर कोई जिन्नात का मसला है, कोई खबीस का मसला है, किसी चीज़ का अगर इलाज कर रहे हो तो इंशाल्लाह वहाँ पे आप इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर वो काम करने जाएंगे तो इंशाल्लाह वो फौरी तौर से होना शुरू हो जाएगा। और अमल के दौरान अगर कोई चीज़ अगर हाजिर हो रही है तो डरना नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। इस अमल को अपने उस्ताद के मातहत में करना है, बिना उस्ताद के आप इस अमल के करीब भी नहीं जावे, ठीक है। और इस अमल के लिए इजाज़त लेना शर्त है। बस यही कुछ अमल है, आप इस अमल को करें और दुआए खैर में हमें भी याद रखें। और भाई जो हमारा रूहानी वज़ाइफ चैनल है, आप इसको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया बेल आइकन को भी ऑन कर दे, ताकि इससे हमारे न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और शेयर करें दूसरे मुसलमानों में, ताकि और लोग भी इस अमल से, इस वीडियो से फ़वाइद हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह हाफिज़।